بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہاں پہ میں حرمین کے تقدس کے حوالے سے چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آخر میں ان آیات کے حوالے سے اور ان احادیث کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ وہ دو باتیں سننے سے پہلے ان آیات پر کوئی تبصرہ نہ کیا جائے اور مجھے یا میری طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے۔ میری درخواست ہے کہ ان آیات کی تلاوت کے ساتھ میں جو ترجمہ پیش کروں گا، آپ خود کسی بھی تفسیر سے، کسی بھی قرآن مجید کے مترجم سے ترجمہ لے سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر عالم اس بارے میں آزاد ہے کہ وہ کس ترجمے کو پسند کرتا ہے، لیکن جو آخری دو باتیں میں عرض کروں گا وہ ضرور سنی جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ محترم مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دسترازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں محترم مکان یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے بھی تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ دوسری آیت سورہ انفال آیت نمبر 34-35۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 18۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدوں
کے آباد کار، مجاور اور خادم اور متولی تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائیں اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ قریب ہے کہ یہی لوگ صراط مستقیم پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 18۔ اس آیت کی تفسیر تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ کی طرف میں زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کی مسجدیں وہ لوگ آباد کرے، وہی لوگ اس کے متولی بنیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ جو دوسروں سے ڈرنے والے ہیں وہ اگر مسجد بنائیں گے تو وہ مسجد تو ہوگی، لیکن مسجد کے مقاصد اس سے حاصل نہ ہو سکیں۔ پھر 2 آیتیں مزید اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو البیت العتیق فرمایا ہے۔ ایک سورہ حج کی آیت نمبر 29 ہے، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم اور آزاد گھر یعنی کعبہ کا طواف کریں۔ دوسری آیت بھی سورہ الحج کی ہے، آیت نمبر 33، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدیے اور قربانی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم اور آزاد گھر کعبہ کے پاس ہے۔ ان 2 آیتوں میں البیت العتیق بیت اللہ کو کہا گیا، جس کا مصداق اس وقت سامنے آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ حج فرمایا، اور اس وقت یقیناً وہ گھر آزاد تھا جہاں نہ بت پرستی تھی، نہ شرک اور گمراہی اور بے دینی کا کوئی غلبہ تھا۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 25، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے دین سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ہیں، جسے ہم نے سب مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی یہ روش یقیناً سزا کی مستحق ہے، اور اس مسجد حرام میں جو بھی حق سے ہٹ کر الحاد بے دینی کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 114، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے لوگوں کو روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہوں۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ صحیح بخاری کتاب جزاء الصید باب لا يحل القتال بمکہ سے ایک حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم افتتح مکہ لا ہجرت ولکن جہاد ونیہ وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل لي القتال وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں رہی، لیکن اچھی نیت اور جہاد اب بھی باقی ہے، اس لیے جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو تیار ہو جانا۔ اس شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت عطا کی تھی جس دن اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اس لیے یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حرمت کی وجہ سے محترم ہے۔ یہاں کسی کے لیے بھی مجھ سے پہلے لڑائی جائز نہیں تھی،
اور مجھے بھی صرف دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے فتح مکہ کے دن اجازت ملی تھی۔ اب ہمیشہ یہ شہر اللہ کی قائم کی ہوئی حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرمت والا ہے، اور اس کا کانٹا نہ کاٹا جائے، نہ اس کے شکار ہانکے جائے، اس شخص کے سوا جو اعلان کرنے کا ارادہ ہو کوئی یہاں گری ہوئی چیز نہ اٹھائے، اور یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ یہاں کی گھاس اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اذخر ایک گھاس ہے، اس کی اجازت دیجیے کیونکہ یہاں کاریگروں اور گھروں کے لیے ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا اذخر کی اجازت ہے۔ دوسری حدیث صحیح البخاری کتاب الدیات، باب من طلب دم امرئ بغیر حق، عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنة الجاہلیہ ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین 3 طرح کے لوگ ہیں۔ حرم میں الحاد اور بے دینی و کجروی کرنے والا، دوسرا وہ جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جاہلیت کے طریقوں کو اپنانے کے درپے ہو، اور تیسری وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع، باب برکت ساع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومدہ، عن عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینة كما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو واجب الاحترام قرار دیا، اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینہ کو اسی طرح واجب الاحترام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو واجب الاحترام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے اس کے مد اور صاع جو غلہ ناپنے کے پیمانے ہیں، ان میں برکت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی۔ ایک اور حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے، مسند المدنیین، عن الصائب بن خلاد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخاف اہل المدینة ظلما اخافه اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی مدینے کے لوگوں کو ظالمانہ طور پر ڈرائے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ڈرائے گا، اور ایسے بندہ پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کو اس کے بارے میں قیامت کے دن اس کے بارے میں کسی ایسی چیز کو جو اس سے عذاب کو دور کر دے قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ نفل۔ ان احادیث اور آیات کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تو کفار اور مشرکین کے اس عمل کا ذکر ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کعبہ سے روکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا، تو اس وقت تو بہرحال اس کے متولی مسلمان ہیں، مشرک تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ان آیات کو ذکر کرنے سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اس کے ذریعے ہم کسی کو کافر یا مشرک یا گمراہ قرار دے رہے ہیں، یہ بات نہیں۔ غلط بات غلط ہے، چاہے کافر اس کو کرے چاہے مومن کرے، اگر مومن غلط کام کرتا ہے تو وہ کام بھی غلط ہے، چاہے وہ مومن ہی ہو۔ ان آیات کے یہاں ذکر کرنے کا مقصد حرم کے تقدس اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان آیات کے یہاں پہ ذکر کرنے کو کوئی فرقہ پرستی، قوم پرستی، عصبیت اور دوسرے باتوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرے اور ہمیں بھی کسی خاص فرقے کی طرف منسوب کر لے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ خدا را ان آیات سے
غلط مطلب نہ لیا جائے اور ہمارے مقصد کو اپنے ذاتی انداز میں پیش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، غلط کو غلط سمجھتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا آدمی وہ کرے، لیکن مسلمان کو کافر سمجھنے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ احادیث اور یہ آیات جو میں نے یہاں پہ رکھی ہیں، میری درخواست ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی چھوٹے بڑے اور باقی دنیا کے اندر بھی جتنے بھی چھوٹے بڑے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، ان مکاتب فکر کے اہل علم سے میری درخواست ہے اور ان مکاتب فکر کے عام مسلمانوں سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے علماء سے ان آیات کا مطلب پوچھیں، ان آیات کی تفسیر پوچھیں اور ان آیات کے نتیجے میں اپنے ذہن اور اپنے دل و دماغ کے اندر حرم کعبہ اور حرمین شریفین کے تقدس اور تحفظ کی اہمیت کو بٹھانے کی کوشش کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ پہلا کلپ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا تیسرا کلپ آئے گا اور پوری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔